حمد و ثنا رب کائنات کے لیے ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم خلوصی نیت سے اس کی عبادت کریں اور جو اسلام کے ارکان ہیں ان کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک اصول دین ہے اور ایک ارکان اسلام ہے۔ اصول دین کا تعلق عقائد سے ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، کتابوں کو ماننا اور قیامت پر یقین رکھنا اور تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ 6 اصول ہیں جو دین کے ہیں، ان کو اصول دین کہتے ہیں۔ اور ایک ارکان ہیں اسلام کے۔ پہلا رکن یہ ہے جس کے ذریعے انسان اس اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے فرستادہ ہیں۔ دوسرا، نماز کو ادا کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اور چوتھا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور پانچواں، صاحب استطاعت آدمی وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ چونکہ ہم لوگ عام طور پہ ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس فریضہ زکوٰۃ کو نکالتے وقت اس زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں، اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو آداب ہیں، ان سے آگاہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا۔ اے پیغمبر، یہ جو آپ کے پیروکار صحابہ کرام ہیں، آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں اور اس زکوٰۃ کے ذریعے ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کی دعا جو ہے وہ ان کے لیے باعث طمانینت، باعث سکون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے۔ اور آپ جب کسی کارندے کو، اپنے نمائندے کو کسی دوسرے علاقہ میں بھیجتے تو بطور خاص یہ حکم دیتے تھے کہ آپ نے یہ زکوٰۃ جو ہے ان کے مالداروں سے لینی ہے اور جو وہاں کے فقراء، مساکین، غرباء، محتاج ہیں ان پر تقسیم کرنی ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، آپ کے دور خلافت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ نے یہ خلافت کو سنبھالا تو کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے، اور ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دیا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ لینی ہے، کیونکہ آپ تشریف لے جا چکے ہیں، لہذا وہ حکم بھی ختم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 جگہ پہ حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جو انسان زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا وہ یہ کہے گا کہ یہ زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھی، اب نہیں ہے، اور نماز کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہر وقت ادائیگی ضروری ہے۔ یہ جو فرق کیا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ جو اس زکوٰۃ کے متعلق یہ ذہن رکھے گا کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، لَأُقَاتِلَنَّهُمْ، میں ان سے جنگ لڑوں گا، قتال کروں گا۔
اگر کوئی انسان زکوٰۃ میں ایک بکری کا بچہ بھی آتا ہے تو اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا ہے تو میں اس وقت تک اس سے لڑتا رہوں گا، میری جنگ جاری رہے گی جب تک وہ اس کی ادائیگی نہیں کر پاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ 3 طرح کی ہے۔ ایک زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ حیوانات میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، چونکہ ہمارے ہاں وہ ماحول میسر نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اتنے حیوانات ہوتے ہیں کہ ان میں سے زکوٰۃ دی جائے۔ وہ زکوٰۃ ان حیوانات میں ہوتی ہے جو قدرتی گھاس چرنے والے ہوں، باہر جنگل میں رہنے والے ہوں، ان کی ایک خاص مقدار ہے، اس مقدار میں خاص قسم کا جانور دینا پڑتا ہے، اس لیے ہم اس حیوانات کی زکوٰۃ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک زرعی زکوٰۃ ہے اور ایک نقدی کی زکوٰۃ ہے۔ زرعی زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ زمین سے جو پیداوار ہو، خواہ وہ پیداوار غلے کی شکل میں ہو، وہ پیداوار پھلوں کی شکل میں ہو، اس میں سے زکوٰۃ پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے اخرجوا من طیبات ما انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو بھی زمین سے چیز پیدا ہوتی ہے اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین سے جو چیز پیدا ہو اس کا تعلق غلے سے ہو اور اس کا تعلق پھلوں سے ہو، اس کا تعلق میوہ جات سے ہو، اس میں زکوٰۃ پڑے گی۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا اللہ نے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تم اس کھیتی کا حق ادا کرو جس دن تم اسے کاٹو۔ یہ کاٹنے کے وقت جو ادائیگی دی جاتی ہے یہ زمین کی پیداوار میں ہے، اس کو ہم زرعی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ زمینیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی، یہ بارش کا پانی ہے، قدرتی ندی نالے کا پانی ہے، یا کسی دریا کے کنارے پر ہے، وہاں دریا کی سیرابی اس کو کافی ہوتی ہے۔ اس طرح کی جو زمینیں ہیں جو قدرتی وسائل سے سیراب ہوتی ہے ان میں سے 10واں حصہ دیا جاتا ہے، جسے عشر کہتے ہیں۔ یہ کم از کم 16 من کی مقدار ہو اس میں سے عشر دیا جاتا ہے۔ 20 من میں سے 2 من اللہ کے لیے یہ عشر دینا ہوتا ہے۔ اور دوسری فصل وہ ہے جس پر اخراجات اٹھتے ہیں، نہری پانی ہے، اس پر آبیانہ دیا جاتا ہے اور اس پر بیانہ بھی دیتے ہیں اور اس پر اخراجات اٹھتے ہیں۔ اگر کسی نے ٹیوب ویل لگا رکھا ہے تو اس کو لگانے کے لیے بھی کافی اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح کی زمینوں جو قدرتی ذرائع کے بغیر سیراب ہوتی ہوں، جہاں اخراجات آتے ہوں، وہاں نصف العشر 20واں حصہ دیا جاتا ہے، وہاں 20 من میں سے 1 من دینا ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے وہ سونا چاندی یا اس کے متبادل نقدی۔ سونا جو ہے وہ ہر قسم کے زیور میں ہے، وہ پہننے کے لیے رکھا ہوا ہو، وہ سونا دکان پر بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہو، ہر قسم کا جو زیور ہے، خواہ وہ چاندی کا ہو، وہ خواہ سونے کا ہو، اس میں سے زکوٰۃ پڑتی ہے۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے ہے، 7.5 تولے میں سے 40واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ آپ سونا 40واں حصہ بنا کر دے دیں یا اس کی قیمت بنا کر 40واں حصہ دے دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور پھر دوسری یہ چاندی ہے، چاندی 52.5 تولے اگر کسی کے پاس زیور کی شکل میں ہے، ڈلی کی شکل میں ہے، تو اس میں سے وہ 40واں حصہ ادا کرنا ہے،
خواہ چاندی میں سے وہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے یا اس کی قیمت بنا کر اس میں سے ادا کر دی جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے پاس 6 تولے سونا ہے اور 40 تولے چاندی ہے تو ان دونوں کو ملا کر ایک نصاب بنا لیا جائے اور اس سے زکوٰۃ دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں کی الگ الگ نصاب ہے۔ 7.5 تولے سونے کا نصاب ہے اور 52.5 تولے چاندی کا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں ملایا نہیں جائے گا۔ سونے کی زکوٰۃ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خالص سونا جو ہے اس میں سے زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، کیونکہ سونے کا جب زیور تیار ہوتا ہے اس میں خالص سونے کے علاوہ اور بھی چیزوں کی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ مثلا سونا ایک سخت دھات ہے، اس کو نرم کرنے کے لیے، زیور کے قابل بنانے کے لیے اس میں تانبے کی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس سونے کے زیور بناتے وقت ٹانکا لگتا ہے، وہ ٹانکا پیتل کا بھی لگتا ہے، یہ چاندی کا بھی لگتا ہے اور وہ سونے کا بھی لگایا جاتا ہے۔ وہ جو اگر پیتل، تانبا، چاندی کا ٹانکا لگا ہوا ہے تو اس کو بھی الگ کرنا ہے۔ اور تیسری چیز اس میں وہ موتی ہوتے ہیں۔ موتی 2 قسمیں کے ہیں، ایک ہے بڑے جو الگ کیے جا سکتے ہیں اور ایک ہیں چھوٹے چھوٹے موتی ہوتے ہیں جو جڑاؤ کیے جاتے ہیں، وہ الگ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ موتیوں کا وزن بھی الگ کر دینا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ پالش ہے۔ وہ جو زرگر حضرات ہیں وہ سونے میں چمک پیدا کرنے کے لیے کوئی خاص رگڑائی کرتے ہیں، وہ ایک ماشے کے پیچھے ایک رتی پالش کی کاٹ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ پالش کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، یہ اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے جو رگڑا جاتا ہے، اس میں جو سونے میں کمی آتی ہے وہ کسٹمر کے ذمہ ڈالی جاتی ہے اور اس کو ماشے کے پیچھے ایک رتی زیادہ وزن لگایا جاتا ہے جس کو پالش کا نام دیا جاتا ہے۔ جب آپ نے اس کو واپس کرنا ہے تو ماشے کے رتی کے حساب سے اس کو کٹوتی ہوتی ہے۔ اور جب آپ سنیارے کے پاس زیور لے کر جاتے ہیں تو وہ اس کو موتی بھی الگ کر دے گا، اس کو آگ میں ڈال کر پگھلائے گا، پگھلانے کے بعد جو خالص سونا بچے گا نا اس کی قیمت آپ کو ادا کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جتنا زیور آپ نے اس کو لیا ہے وہ اتنا واپس کریں گے تو اس حساب سے آپ کو قیمت واپس کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو سونے کی زکوٰۃ جو ہے وہ خالص سونے کے اندر ہے، باقی چیزیں جو ملاوٹ شدہ ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو آپ زیور لیتے وقت پتہ کر سکتے ہیں کہ اس زیور میں سونے کی مقدار کتنی ہے۔ اس مقدار اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاس جو زیور ہوتا ہے یا سونا ہوتا ہے یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں بچی کے نام ہے، یہ فلاں بچی کے نام ہے، فلاں بچی کے نام ہے، اس طرح اس کا بٹوارا کر دیتے ہیں۔ دیتے نہیں ہیں، محض ایک نام کر دیتے ہیں۔ نام کر دینے سے وہ اس کو مالک نہیں بن جاتا، مالک تو اس وقت بنتا ہے جب اس کی شادی کے وقت اس کو دے دیا جائے اور وہ اس کو استعمال میں لے آئے۔ اس سے پہلے جو سونا ہے، خواہ اپنے بچی کے لیے رکھا ہے یا کسی جگہ اور صرف کرنا ہے تو اس میں پورے میں سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تو میں نے اپنی بچی کے لیے رکھا ہوا تھا، یہ اس کے لیے رکھا تھا، یہ اتنا باقی رہ گیا، میرے پاس اتنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح چاندی کا حساب ہے، چونکہ چاندی کے زیورات عام طور پہ نہیں بنائے جاتے ہیں لہذا اس کی تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہا نقدی، تو نقدی میں ہم نے، کیونکہ نقدی جو ہے یہ یا سونے کا بدلہ ہے یا چاندی کا بدلہ ہے، نقدی کی اپنی ویلیو کچھ نہیں ہے، یہ ایک نوٹ ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ صرف حکومت کی مہر لگنے سے اس کی کچھ ویلیو بن جاتی ہے، اس کے پیچھے سونا ہے یا اس کے پیچھے چاندی ہے۔ تو جو نقدی ہمارے پاس ہے ہم نے سونے کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے یا چاندی کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے؟ اگر سونے کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے
تو ہمارے پاس اتنی نقدی ہونی چاہیے جس نقدی سے 7.5 تولے سونا خریدا جا سکے۔ آج تقریباً 2 لاکھ سے اوپر سونا جا رہا ہے، تو یہ 7.5 تولے اگر معیار بنایا جائے سونے کو، تو اس سے کئی لاکھ اگر کسی کے پاس ہوں گے تو پھر وہ زکوٰۃ کے قابل ہوگا۔ چاندی کو معیار بنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی خریدنے کی مالیت موجود ہے تو اس میں سے زکوٰۃ پڑے گی۔ 52.5 تولے آج کل تقریباً 2000 سے 2500 2500 کے قریب یہ چاندی کا ریٹ ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی کا جتنا ریٹ بنے گا اس حساب تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ بنے گا۔ ویسے گورنمنٹ نے 80,000 بنایا ہے، لیکن 80,000 کم ہے، 80,000 سے زیادہ ہے۔ 2500 اگر ریٹ بنایا جائے تو 52.5 تولے کے 1 لاکھ سے اوپر بنتا ہے۔ تو جتنی بھی مالیت بنے گی نا، اس میں سے آپ نے 40واں حصہ یا 2.5% ادا کرنا ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نقدی کو آپ نے چاندی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سونے کے حساب سے نہیں، کیونکہ اس میں تھوڑی سی مالیت پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ اس میں غربا مساکین کا فائدہ ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ کی مالیت ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں، 1 لاکھ میں سے 2,500 بنے گی، تاکہ یہ غربا مساکین جو آپ کے معاشرے میں ہے وہ زکوٰۃ سے ان کا گزرے اوقات ہو سکے۔ تو سونا جو ہے وہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اتنی مقدار میں مالیت ہو کہ وہ کئی لاکھ روپے کی مالیت 7.5 تولے سونا خرید سکے پھر اس میں زکوٰۃ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ چاندی کو معیار بنا کر اپنے پیسے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے پیسے کو محفوظ کرنے کے لیے ہم کو پلاٹ خرید لیتے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہوتا ہے اس پلاٹ سے ہماری رقم محفوظ ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ بینک میں رکھیں، آپ اس کا پلاٹ خرید لیتے ہیں۔ تو جس طرح اگر آپ کے پاس نقدی پڑی ہوئی ہے اس سے ہر سال آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر آپ نے پلاٹ خرید لیا ہے وہ بھی دن بدن بڑھتا ہے، اس کی قیمت میں فرق آتا جاتا ہے، تو آپ نے جب آپ کا سال گزر جائے تو آپ نے اس پلاٹ کی موجودہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق قیمت لگا کے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جب پلاٹ فروخت ہوگا تو اس وقت زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ پڑا رہے، نقدی پڑی رہے، تو پھر بھی تو آپ نے ہر سال ہی اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اگر نقدی کی بجائے آپ نے پلاٹ خرید لیا ہے تو اس میں سے بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو انسان کی ذاتی ضروریات کے لیے چیزیں ہیں اس میں سے زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کی ذاتی ضرورت کے لیے ہے، آپ کے پاس کوئی رہائشی مکان ہے، وہ آپ کی ضرورت کے لیے ہے، اور آپ کے پاس آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہے ذاتی مکان تعمیر کرنے کے لیے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے خریدا ہوا ہے۔ یہ کوئی ذاتی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے 2 پلاٹ خریدے ہیں، ایک پلاٹ پر آپ نے مکان تعمیر کرنا ہے اور دوسرے پلاٹ کو فروخت کر کے اس کے پیسے کو اس کی تعمیر پر لگانا ہے، کیونکہ جو آپ نے تعمیر کرنے کے لیے پلاٹ خریدا ہے وہ خرید و فروخت میں آ جائے گا، کیونکہ خرید و فروخت یہی ہوتی ہے نا کہ آج آپ نے پلاٹ سستا لیا ہے، کل اس کو مہنگا ہو جائے گا، فروخت ہو جائے گا، تو آپ نے اس کا اپنے مکان کی تعمیر کرنی ہے، تو یہ اس پلاٹ میں تو نہیں پڑے گی جو آپ نے جس پر مکان تعمیر کرنا ہے، البتہ اس پلاٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی جو آپ نے اس لیے خریدا ہے کہ وہ میں نے مکان کی تعمیر پر لگانا ہے، اس کو ذاتی ضرورت پر نہیں لے کر آئیں گے۔ اسی طرح آپ کے کچھ مکانات ہیں اور کچھ مکانات میں آپ کے بچوں کی رہائش ہے، اور کچھ ایسے مکانات ہیں جو آپ نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں تو اس کے کرائے کو دیکھیں کہ سال کے بعد کتنا بچا ہے،
اگر اس کا کرایہ ساتھ ساتھ ہی خرچ ہوتا جاتا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر کچھ رقم بچ جاتی ہے سال کے بعد وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس کرائے میں بھی زکوٰۃ دینا ہوگی، البتہ اس مکان کی مالیت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کی ایک دکان ہے، اس دکان کے اندر سامان پڑا ہوا ہے، تو آپ نے اس سامان کی جو مالیت ہے مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ لگائیں کہ یہ اتنا مالیت کا سامان ہمارا پڑا ہوا ہے، اس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس کتنی رقم موجود ہے ایک، اور یہ بھی دیکھیں کہ میں نے لوگوں سے کتنے پیسے لینے ہیں وہ بھی جمع کر لیں، اور اس میں یہ چیز بھی جمع کر لیں کہ دکان کے اندر کتنی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے۔ آپ کے پاس بل موجود ہیں ان چیزوں کے، تو آپ اس بلوں کی روشنی میں ان چیزوں کی مارکیٹ قیمت معلوم کر کے اس کو بھی جمع کر لیں، اور اس میں سے اس رقم کو منہا کر دیں جو آپ نے دوسروں کے بطور قرض لیا وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اس کو منہا کر کے باقی جو صافی رقم بچے گی اس میں سے آپ نے 2.5% یا 40واں حصہ آپ نے دینا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ اس طرح کی گڑبڑ بھی کی جاتی ہے کہ آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے اور وہ قرضہ آپ کا ڈوبا ہوا ہے، وہ اس کے ملنے کی امید نہیں ہے، تو آپ یوں کرتے ہیں کہ آپ نے 40,000 کسی سے لینا ہے جو ملنے کی امید نہیں ہے، اور 40,000 آپ کی زکوٰۃ نکل آئی ہے، تو آپ یوں کریں کہ وہ 40,000 اپنی جیب میں رکھ لیں اور اس آدمی کے قرضے کو چھوڑ دیں۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، یہ تو اپنا قرض نکالنے کا ایک ہیلہ ہے۔ آپ کا قرضہ تو نکل آیا، جو زکوٰۃ کی شکل میں آپ نے پیسے دینے تھے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں اور اس کے قرضے کو چھوڑ دیا ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت اس کا نیت کرنا ضروری ہے کہ جب آپ نے پیسے دیے ہیں تو وہ زکوٰۃ کی نیت سے دیں کہ میں اس کو زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہوں۔ یہ جو قرضہ آپ نے دیا تھا وہ زکوٰۃ کی نیت سے تو نہیں دیا تھا، لہٰذا اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ آپ نے الگ سے دینی ہے۔ اسی طرح کچھ ہماری رقم بینک میں پڑی ہوتی ہے تو سال کے بعد وہ بینک آپ کی کٹوتی کرتا ہے زکوٰۃ کی مد میں، بینک کی کٹوتی سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ وہ بینک اس اکاؤنٹ سے زکوٰۃ ادا کرتا کٹوتی کرتا ہے جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، بچت کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، جس اکاؤنٹ میں انہوں نے یہ سود جمع کرنا ہوتا ہے اس اکاؤنٹ سے وہ زکوٰۃ کاٹے گا۔ جو آپ کا اکاؤنٹ کرنٹ ہے اس اکاؤنٹ سے وہ زکوٰۃ نہیں کاٹتا ہے۔ تو اگر آپ کی سود کی رقم 40,000 بنی ہے، آپ کی زکوٰۃ 20,000 کٹی ہے، تو پھر بھی تو آپ کی اکاؤنٹ میں 20,000 روپے جمع ہے نا، تو زکوٰۃ کس چیز کی دی آپ نے؟ زکوٰۃ تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کا 20 لاکھ پڑا ہوا ہے اس میں سے 20,000 زکوٰۃ نکل گئی ہے تو 19,80,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ نے اکاؤنٹ کو چیک کرتے ہیں تو 20 لاکھ سے زیادہ پیسے وہاں موجود ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو کھاتا ہے نا سیونگ بچت کا کھاتا جو ہے نا، اس میں سے اگر کوئی گورنمنٹ زکوٰۃ کے پیسے کاٹتی ہے تو وہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے خود زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور حقداروں تک پہنچانی ہے۔ یہ جو گورنمنٹ زکوٰۃیں کاٹتی ہے نا، اس سے تو یہ اسمبلی کے جو گھوڑے گدھے ہوتے ہیں نا اس کو خریدنے کے لیے لگا دیتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ غربا مساکین تک یہ نہیں پہنچتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی نہ کیا جائے کہ آپ بینک کی جو کٹوتی ہو اس کے زکوٰۃ کے کھاتے سے آپ منہا کریں، یہ بھی غلط ہے۔
اور اسی طرح اور بھی ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے نہایت دیانتداری کے ساتھ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ ہاں، بیٹی اگر بیوہ ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ آپ کی کفالت میں نہیں ہے، یہ آپ اصول یا ذہن میں رکھ لیں، جس کی آپ کفالت کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ میرے بچے میرے کفالت میں ان بچوں کی کفالت کرنی ہے۔ خاوند بیوی کی کفالت کرتا ہے، زکوٰۃ بچوں پر نہیں لگے گی، زکوٰۃ بیوی پر نہیں لگے گی۔ وہ بیوہ جس کی آپ کفالت کر رہے ہیں اس بیوہ پر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ ہاں، جس کی کفالت آپ کے ذمے نہیں ہے، وہ بے سہارا بیوہ ہے، بے شک آپ اس کو زکوٰۃ کے کھاتے میں سے دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کفالت بھی کرتے ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، اس بیٹی کو آپ نے پورا خرچہ آپ دیتے ہیں تو آپ اس کو زکوٰۃ کے کھاتے سے بھی خرچہ دینا شروع کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے، ہم میں سے کچھ اس طرح کے بھی سخت دل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہے نا ان کا گزرے اوقات نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہم زکوٰۃ کے کھاتے سے والدین کو کچھ دے سکتے ہیں؟ یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ وہ والدین جنہوں نے آپ کو بچپن سے پالا، جوان کیا، برسر روزگار کیا، آپ کی شادی کی، اور اگر آپ آج پیسے کے محتاج ہیں تو آپ اس کو زکوٰۃ سے دیں؟ نہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنی جیب سے کریں، زکوٰۃ کے علاوہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی بہن کو زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ میرے پاس تو اس طرح کے کیس بھی آتے ہیں، یہ عید شبرات پر، چھوٹی بڑی عید پر جو ہم اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو عیدی دیتے ہیں نا، وہ بھی پوچھتے ہیں کیا ہم زکوٰۃ کے کھاتے سے وہ عیدی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ اس قدر انسان کو اس دولت کا پجاری نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک اہم فرض ہے، تو اس کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے، اس کے ساتھ اس طرح کا بٹوارا نہ کیا جائے۔ یہ پوری دیانتداری کے ساتھ جو لوگ اس کے حقدار ہیں، جس طرح آپ کو زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے، اسی طرح اس کو پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو حقدار ہیں ان تک اس کا پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو دیتے وقت اپنوں کو ہی نوازتے رہیں، یہ میں نے اس بیٹے کو دے دیا، یہ میں اپنی بیٹی کو دے دی، یا اپنی بہن کو دے دی، یا اپنے فلاں کو دے دی، فلاں کو دے دی۔ یہ یتیم جو وہ بیوہ جو صاحب حیثیت ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بیوہ ہی زکوٰۃ کی حقدار ہو، کیونکہ بیوہ ہونا کوئی زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، محتاج ہونا زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اگر کوئی بیوہ ہونے کے بعد اس کا خاوند صاحب جائیداد ہے، مالیت اس کی ہے، وہ چھوڑ گیا ہے پیچھے اتنے ذرائع وسائل کہ اس کو کوئی کمی نہیں کسی چیز کی، اس کو زکوٰۃ کے کھاتے سے رقم نہیں دی جا سکتی۔ وہ بیوہ تو ہے لیکن وہ صاحب حیثیت ہے۔ اسی طرح ایک بچہ یتیم ہے، باپ فوت ہوا ہے اور اس صاحب جائیداد تھا، اس کی جائیداد ہے، کافی ذرائع وسائل ہیں، اس کا یتیم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ کے کھاتے سے دیں۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں جہاں آپ نے زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے۔ اس زکوٰۃ کے مصرف میں سے یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ علاج معالجے میں کسی کو زکوٰۃ دیں، وہاں یہ مصرف نہیں ہے کوئی بچہ یتیم ہے صاحب حیثیت اس کو زکوٰۃ دیں، وہاں یہ مصرف نہیں ہے کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور وہ بیوہ صاحب حیثیت ہے تو اس کو زکوٰۃ دیں۔ ہاں، اگر کوئی محتاج ہے، غریب ہے، گزرے اوقات مشکل سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے کی دکان ہے،
उस कपड़े में से ऐसे कट पीस निकाल कर अलग कर दें जिनका सीजन गुजर चुका है या वो काबिल फरोख्त नहीं है, तो आप उन कट पीस को अलग करके कीमत बना लें। अगर आपकी 20,000 ज़कात बनती है, वो कट पीस भी 20,000 की हैं, तो आपकी दुकान पर जो ख़वातीन भीख मांगने के लिए आती हैं, उन कट पीस में से एक टुकड़ा निकालें और उसके हाथ पर रख दें। ये भी ज़कात देने का बड़ा भोंडा तरीका है। इस तरह ज़कात ना अदा की जाए। अपने ज़कात को खराब मत कीजिए, दयानतदारी के साथ ज़कात निकालें, हिसाब लगाएं और हिसाब के बाद जितने पैसे बनते हैं वो आपकी दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उन हकदारों तक पहुंचाएं, जो इसके सही हकदार हैं उन तक पहुंचाएं। तो ये ऐसे लोगों के हाथों में ज़कात मत दें जो लोग रिफाही कामों में लगा देते हैं। रिफाही काम कैसे हैं? वो लाइब्रेरी बना देते हैं जी, ये लोग आएंगे यहाँ मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे, या कोई डिस्पेंसरी बना देते हैं, वहाँ अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। कोई लोग सड़कों को वसी करने के लिए, कोई कब्रिस्तान की दीवार बनाने के लिए ये ज़कात देते हैं, जिससे अमीर गरीब सारे के सारे फायदा उठाते हों। वहाँ ज़कात का पैसा ना दिया जाए। ये गरीबों का हक है और गरीबों को ही मिलना चाहिए। ये जो हमने निकाले हुए हैं ना, ये डिस्पेंसरी बना दी है, ये कब्रिस्तान की दीवारें बना दी हैं, या हमने कोई लाइब्रेरी बना दी है, या बाहर पानी का फिल्टर लगा दिया है, या हमने कोई नलका लगवा दिया है, जिससे अमीर गरीब सारे के सारे इस्तेफादा करते हैं, इससे ज़कात अदा नहीं होती है। ये जहन में रखिएगा। ज़कात के मुतअय्यन मसारिफ हैं, उन मसारिफ पर ही आपने ज़कात को खर्च करना है। तो आप ये रमज़ान के महीना में अक्सर ज़कात निकालते हैं, तो ये जो मैंने गुजारिशात ज़कात के सिलसिले में पेश की हैं, इनको पेश नज़र रखें और इसके मुताबिक अपनी ज़कात निकालें और उसको अदा करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।